أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पढ़ो पीछे पीछे पढ़ो जल्दी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها पढ़ना हो जाए आप. إنك قادر إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره كتابه وراء فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. आज बरोज़े संडे है, मंडे से पहले वाला संडे है. अल-इंशिकाक सूरत है. कितनी नंबर सूरत है भाई? हैं? कितनी नंबर सूरत है अम्मा पारा की? अम्मा वन्नाज़ियात अबसा इज़ा शम्सु इज़ा समाउन फतरत वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन इज़ा समाउन शक़्क़त. ये इस तरह आपको गिनवा भी रहा हूँ, पता हो. यहाँ पे भी क्या है? इज़ा समाउन शक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा. पिछली सूरतों की तरह इस सूरत में भी क़यामत के हालात बयान फरमाए गए हैं. अरबी में फट पढ़ने को इंशिकाक कहते हैं, इसीलिए सूरत का नाम सूरह इंशिकाक है. वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त,
اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے. سمجھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا، آسمان بھی قیامت تک کان لگایا ہوا ہے کہ بھائی کب اللہ حکم دے مجھے پھٹنے کا. اسرافیل علیہ السلام ہیں یا جو بھی کام ہونے والا ہے اس نے بھی کان دھرا ہوا ہے کہ مجھے بس کہا جائے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، انفخ جو بھی لفظ ہے اللہ فرمانے اس پہ انتظار میں. باقی سارے جو کام ہونے ہیں قیامت سے پہلے نشانی وغیرہ وہ کیا ہے؟ انتظار میں ہیں. سمجھ آئی؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی. روایت سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت میں زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں تمام اگلے پچھلے لوگ سما سکیں. سبحان اللہ. سمجھ آئیے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ بھی یاد ہے نا؟ ایک اللہ والا پہلے برائی کرتا تھا، یہ وہ 100 قتل کر کے بھی کیا ہوا، اس کے لیے بھی زمین کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ یعنی تنگ کر دیا تھا. کیا کھینچ لیا تھا اچھے لوگوں کی طرف زمین کو. اللہ تعالیٰ کی زمین ہے بھائی. سمجھ کچھ اللہ کے براہ راست کا معاملات ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. فرشتے ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ادھر تو فاصلہ کم ہے، یہ برائی والی بستی کی طرف اس کا فاصلہ زیادہ لگ رہا ہے، لیکن اللہ نے اچھائی والی طرف فاصلہ کیا کم کر دیا. کم کیا نا، یعنی کیا مطلب؟ نہیں وہ کدھر جا رہا تھا؟ کرنا چاہ رہا تھا تو اچھوں کی طرف جا رہا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ہی نیچے بھیجا تھا تو فرشتے نے ایک بوڑھے بزرگ کا یعنی او یار وہ لمبی چوڑی چھوڑو، کے مطلب وہ اس کو اللہ والے نے فیٹ چلو گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے. تو وہ گن کے چل رہے تھے لیکن وہ آدھے راستے میں ہی فوت ہو. مقصد کیا ہے؟ وہ جا رہے تھے نیکوں کی طرف، جماعت میں جا رہے تھے وہ تبلیغ میں نیکوں کی بستی میں. ایسے ہی ہے نا، فوت ہو گئے نا کیا نہیں؟ نہیں کسب وہ توبہ کے لیے چل یار توبوں کے لیے یار تفصیل ایسے ہی ہے نا، میں تفصیل اب یہاں پہ نکالوں. مقصد کیا ہے؟ وہ پہلے تھا برائی والی برے لوگوں کی بستی میں تھا، اچھائی والے اچھے لوگوں کی طرف. ایک کے تو کہا نا جو جاہل مولوی تھا، اسے کہا 99 قتل ہو کے تھا، نا یہ تو توبہ نہیں ہو سکتی. اس نے کہا تو پتر لگنا تیرے بھی کام تمام. اس نے کہا 100 پوری کرا نا، یہ مجھے نا امید کروائے. صحیح پکا عالم تھا نا، اس نے کہا نہیں جی ہو سکتی ہے، توبہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. آپ تھوڑا سا ماحول اچھا چلا لگا لیں، تبلیغ میں چلے جائیں. مثال ایسے دیں گے نا آج کے لیے، وہ اس میں تو ایسا نہیں چلا ملا. تو ماحول کی بات کی نا آپ. یہاں سارے کیا ہیں؟ برے ہیں. آپ ذرا اچھے اس بستی میں سارے اچھے ہیں، وہاں پہ تھوڑا جا کے کیا کرو، ماحول میں رہو، اللہ والوں کی بات ذکر سیکھو، تبلیغ سیکھو، 4 مہینے سیکھو، تیڑ لاؤ، چلا لاؤ، 4 مہینے لاؤ. کیا ہے بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ فوت ہو گیا تو زمین کو کیا حکم دیا کہ کیا ہو جا؟ تنگ ہو جا، یعنی فاصلہ کم رہ جائے نا، یعنی یہ قریب پہنچ گیا. یعنی یہ سمجھو کہ بس بے نیکوں کے قریب زیادہ اور ان سے بروں سے دور ہو. خلاصہ ایسے ہی بنتا ہے. بہت عرصہ واقعہ سنا پڑا نہیں، بات سمجھ گئے بات کے نہیں. والقت ما، یعنی قیامت میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے زمین کو، کیونکہ اب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے اٹھیں گے تو پھر بھائی صاحب جگہ تے لوڑ پیسی نا. ابھی ادھر ہمارے ہاں دیکھو جناب، سمجھ آ گئی. والقت ما فیہا وتخلد، اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. اس سے مراد وہ مردے ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں کہ ان کو ان قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا. البتات کے الفاظ عام ہیں، اس لیے یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ زمین اندر اور جو زمین کے اندر جو اوپر چیزیں مثلا معدنیات وغیرہ ہیں انہیں بھی باہر نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، یوٹیوب تو تاکہ نہیں ہو تو آڑی مرضی. وازنت لربها وحقت، بات سمجھ گیا ہو؟ مردے بھی مراد ہیں اور دروازے سارا میرا نظام خراب کرنا کیا ہے؟ جو کچھ بھی زمین خزانے، معدنیات، سونا، چاندی، پٹرول، تیل، سارا کچھ. آج تے کدھر نکل آئے تھے اتنے جم کٹے پانے انہوں ویڈیو شروع ہوئی نہیں، پاپولر ہوئے انہوں. اس دن کوئی سارا کچھ ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور سمجھے آؤ نا بھائی، کوئی پٹرول والا آ جائے، کوئی پٹرول پمپ بنائے، کیا کرے؟ انسان نے پتر بن کے سنو. وازنت لربها وحقت، یہ آیت کتنی دفعہ آئی ہے؟ توجہ. وازنت لربها وحقت، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق ہے وہ. یعنی
کان لگائی ہوئی ہے نا، اللہ حکم دیں گے تو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اس وقت اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ انسان کی پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں خرچ ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں محنت کرتے ہیں، اور جو دنیا پرست ہیں وہ صرف دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دو ہی محنتیں بھائی، یا تو کوئی دنیا کی محنت کرے گا یا پھر آخرت کے حساب سے محنت کرے گا۔ دنیا کی محنت منع تو نہیں ہے نا، مزدوری کرنا، پیسے کمانا، بزنس کرنا محنت تو نہیں ہے۔ منع کب ہے؟ جب کھیلنا بھی منع نہیں ہے، جب آپ اس کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ دیں، سستی آ جائے دین میں، تب کیا ہوگا؟ وہ پھر حلال نہیں رہے گا وہ بات سمجھ گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، خاموش، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ کس کا حساب؟ کیا بات، توجہ فرمائیں، کس کا حساب آسانی سے ہوگا؟ جس کو اس ساتھ میں ملے گا، یہ بول ایک منٹ اور، اس ساتھ میں جس کو نام اعمال ملے گا اس کا حساب آسان ہوگا؟ کس ہاتھ میں ملے گا؟ تو کل نہیں، شاباش، یہ صحیح بول رہا ہے، رائٹ ہینڈ میں، اس ہاتھ میں، انسان بن کے توجہ فرمائیں۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ حسابًا یسیرا کے لیے دعا آپ کو یاد کرائی تھی نا، اللہم حاسبنا حسابًا یسیرا، 3 لفظ ہے، اللہم حاسبنا حسابًا یسیرا۔ حسابًا یسیرا سے مراد کیا ہے؟ پوچھے ہی نہیں اللہ۔ یہ دیکھو جیسے آج کل گورنمنٹ والے نہیں چیک کرنے کام، موڈ نہ ہوئے نا، بس ٹھیک ہے ٹیک لگا جو جی ہونا نا، کام چیک نہ کرنا ہوا نا، بس ٹھیک ہے جو یار، ایسے ہی ہے نا، پتہ ہے مفت کی تنخواہ ہے بھائی، آسان کی لوڑ چیک کر، گھر والے میسج کر رہے ہیں، اوئے ماں باپ کا قصور ہے، یہ بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے، ٹیوشن والوں کی وجہ سے ہم آرڈر دینے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 42 بچے ہیں، قصور تو ان کا بھی ہے، سب کا، بڑوں کا بھی، کہ ایک سر کے اوپر کیوں ڈالے ہوئے ہیں، تقسیم کرو، کیا کرو، توجہ فرما، دیکھو سر سننا گنے والا گپ شپ ہے، مذاق ہے۔ فسوف یحاسب، مطلب ہمارے تمام سر بہترین سر ہیں، ہمارے بچوں کے سر مسز وغیرہ سر، مطلب مسیں جو ہیں بہت اچھا کارپوریٹ کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ماشاء اللہ انہوں پرواہ نہیں کرتے، بہت اچھا ان کا کیا ہے ترتیب ہے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اسی لیے تو ہم نے قرآن پاک کی محنت گورنمنٹ کے اسکول والوں کے لیے بھی باقاعدہ جو ہے کی ہے، لیکن کسی نے قدر نہیں کی، کچھ ویڈیو بنائی اس کی تو ریسپانس نہیں آیا، میں بھی کہا ٹھیک ہے جی، ماں کی لوڑ ہے محنت کرنے میں، 20 منٹ کی ویڈیو، 15 منٹ کی ویڈیو۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، حسابًا یسیرا ہوگی یاد، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اب کس کا ذکر ہوگا؟ شاباش، پہلے کس کو ملا دائیں ہاتھ میں، اس کا ذکر ہوا، دوسرا اب کون ہوگا پھر؟ بائیں ہاتھ والا، ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، سورہ الحاقہ 25، ٹھیک ہے جی، 49 میں فرمایا گیا ہے کہ برے لوگوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں بھی پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، کیونکہ وہ ہاتھ پیچھے کر لے گا، پکڑے گا ہی نہیں نا، سب جیسے کہ آتا ہے کس طرح نکل کے آئے گا ہاتھ۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا، کہے گا موت ہی آ جائے مجھے، میں یہ کیوں لے رہا ہوں یہ رزلٹ کارڈ، میں شرمندہ ہوں، میں گھر چلا جاؤں، مجھے کچھ ہو جائے، کچھ لوگ لڑکے بھاگ جاتے ہیں شرمندگی کی وجہ سے گھر سے ہی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا، کون؟ دائیں ہاتھ والے، کون؟ بائیں ہاتھ والے، بائیں والے، توجہ نہیں ہے، کون؟ بائیں، بائیں۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، مزے اڑاتا تھا، اے سی لگائے ہوئے تھے، لٹ کے اے سی لگائے ہوئے تھے، فلاں فلاں کام کیے ہوئے تھے،
سمجھ آ گئی. انہ ظن ان لن یحور، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، یعنی اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، مار کے مٹی. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا سارا معاملات. فلا اقسم بالشفق، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی تھی، مجھے شفق کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، یعنی جن چیزوں کو رات اپنے اندھیرے میں چھپا لے. یہاں شفق، رات اور چاند کی قسم کھائی گئی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں کہ نہیں، چاند بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے. جی، ان کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا کہ انسان بھی ایک منزل سے دوسری منزل تک سفر کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا. بچہ ہوگا، بڑا ہوگا، 15 سال کا ہوگا، 20 سال کا ہوگا، 25 کا ہوگا، 40 کا ہوگا، کوئی ہوگا نہیں ہوگا، مطلب یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا نا، کوئی مر جاتا ہے. بات سمجھ گیا. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جاتا ہے، کب ہوتا ہے؟ 14ویں کا چاند. لترکبن طبقا عن طبق، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے. انسان اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا، نیز اس کی سوچ میں بھی مسلسل تبدیلیات ہی رہتی ہیں. سمجھ آئی؟ ماں باپ کا باغی بنا ہوا ہے، گھر نہیں جاتا، آگے ادھر سو جاتا ہے، ماں باپ سے لڑا ہوا ہے، ماں باپ کی برداشت نہیں کرتا باتیں، ایسے بھی ہیں سون کے اندانی. انسان اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے. بچپن یاد کرو، آپ کما رہے ہو تھوڑا سا، بچپن اپنا یاد کرو، ماں باپ نے پالا، کس سختی سے پالا، باہر جا کے کمایا، گاڑیوں کے نیچے کمایا، مزدوری کر کے کمایا، کبھی دبئی، کبھی سعودیہ، کبھی گاڑیوں کے نیچے، کبھی ٹرکوں کے نیچے، کبھی چھتوں کے اوپر، مختلف کو کام کر رہے ہیں نا، وہ مزدوری کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ماں باپ کی کیا کرو؟ قدر کرو. سنگیاں نہ یاریاں نہ لاؤ، فضول نہ پھرو، پیسے اڑائی جاؤ. موبائل نہیں چکو، اتنے ہزار نہ موبائل دو جی ماں، نہیں تو ماں باپ نے بدتمیزی. بھائی کدھر سے لیں بھائی؟ کیا کر رہے ہو؟ زندگی کس مقصد پہ گزار رہے ہو؟ کیوں اس طرح کر رہے ہو بھائی؟ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. کیا کرو؟ یہ سارے مراحل اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں. سمجھے؟ ساری عمر. فما لهم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، سجدہ اسی جگہ بیٹھ کے میں آیت پڑھ رہا ہوں، لہذا کیا ہوگا؟ 2 سجدے. تو کس طرح ہوں گے 2؟ چلو، ایک کیسے پڑھنے کا، دوسرا میرے مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا اور سننے کا. ورنہ میں یہاں پہ بیٹھ کے 10 دفعہ پڑھتا رہوں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا میرے اوپر پڑھنے کا. میں آپ سے نہیں سن رہا، میرے اوپر تو 2 نہیں ہے نا. یہ بھی بات سمجھ رہے کوئی؟ آپ کے اوپر 2 کیوں ہیں؟ لیکن آپ سے میں اگر میں آپ سے سن رہا ہوں تو پھر وہ میرے اوپر بھی ہو گیا. لہذا کتنے سجدے ہو گئے؟ ایک کی وجہ سے 2 سجدے. یہ یاد رکھنا، اس کے اندر یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. یہاں پہ میں 100 دفعہ 5 دفعہ یہ پڑھ رہا ہوں آیت ایک ہی جگہ، سن بھی رہے ہیں تو 2 سجدے. اگر میں باہر چلا جاتا ہوں، وہاں چلا جاتا ہوں، مجلس چینج کرتا ہوں، تو پھر وہاں پہ جا کے پڑھوں گا، آپ سنو گے تو پھر وہ اس کے 2 الگ ہو جائیں گے. بات سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ کلیئر ہے؟ مسئلے بھی سمجھو تھے. مسئلے نا رواج نہیں ہے یہاں پہ، مسئلوں کا رواج نہیں ہے. مسئلے سیکھو، مسائل سیکھو، پڑھو اور سمجھو، سمجھاؤ. ہر بندہ مسئلوں میں کلیئر ہو، کیا ہو؟ ماسٹری حاصل ہو، ہر فن آپ کو آتا ہو. اور جب ان کے پاس قرآن پڑھ جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہ سجدہ کی آیت ہے، یعنی اس آیت کو جب عربی میں تلاوت کیا جائے تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جو ذخیرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں جو باتیں چھپا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو. اس کی تحقیق کرو یار، خوشخبری سنا دو کیوں کہا جاتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہاں پر ہمارا ترجمہ مکمل ہوا. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت ہمیں سورت کے جو ترجمے ہیں، مقاصد ہیں، اس پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سجدہ بھی سارے فرما لیں.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ کریں سارے. شاباش.